اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 سے ہو رہا ہے 91۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہودیوں کے ساتھ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا پچھلی سارے سیاق میں، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یعنی قرآن کریم۔ قالو، تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ پچھلی کتابیں جو تھیں ان کو تو ہم مانتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور حالانکہ یہ قرآن حق بات کے ساتھ نازل ہوا اور ان سچائیوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ کل، اب ان سے پوچھو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تم نے اس سے پہلے؟ یعنی تمہارا یہ کہنا بھی جھوٹ ہے کہ ہم جو ہماری طرف اتری کتابیں ان پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے تو پھر کیوں اس وقت انبیاء کو قتل کیا؟ ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور حالانکہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا بنایا حالانکہ تم ظالم تھے۔ یہاں ایک لفظ الہ محذوف ہے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ الٰہ، یعنی تم نے پھر بھی بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا کہ وہ تمہارے لیے تاکہ سائے کا کام کرے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور تم پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے رشد و ہدایت یعنی کتاب، بقوتاً اس کو مضبوطی کے ساتھ، یعنی اچھے سے اس کی پیروی کرو۔ واسمعوا، اور غور سے سنو۔ قالو، تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ماننا نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دل کے کفر کے سبب بچھڑے کی محبت ان کے دلوں پر غالب تھی، یعنی اس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کل، کہو ان سے بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ تمہارا ایمان جو ہے وہ بہت برا حکم دیتا ہے تم، یعنی اگر تم یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ایمان والے ہو پھر بھی تم جو ہے نا بچھڑے کو معبود بنائے ہوئے ہو۔ کل، پھر ان سے پوچھو ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، یعنی کہ تم کہتے ہو کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے اور لوگوں سے ہٹ کر، یعنی کہ آخرت میں جنت جو ہے صرف تمہارا ہی حق ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر سچے ہو تو پھر ٹھیک ہے موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن جو اعمال انہوں نے کیے ہیں تو ان کی بنا پر وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم ان کو بہت زیادہ حریص پاؤ گے دنیا کی زندگی کا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کو بھی، یعنی کہ بہت زیادہ طلبگار ہیں دنیا کے۔ یود احدہم، اور ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ،
کہ کاش اس کی عمر جو ہے 1000 سال ہو۔ وما ہوا بمزازہ من العذاب ان یعمرا، اور اگر اتنی عمر مل بھی گئی ان کو تو پھر بھی عذاب میں کچھ کمی نہ ہوگی، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ موت یہاں ہر کوئی اس سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں وہ تو مطلب کہ اس کے چاہنے والے ہیں۔ یعنی دنیا اور آخرت میں ایک پردہ ہے، ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ کھلتا ہے مومن کے لیے تو وہ آخرت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور مومن ہمیشہ موت کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ ڈرنے یا خوف کا مقام نہیں ہے بلکہ خوشی کا وقت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اس میں جو خوشی کی بات ہے وہ اللہ سے ملاقات ہے۔ تو اس لیے مومن کے لیے موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ کل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، تو کہو ان سے کہ جو بھی کون ہے جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، بس اس نے تو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس قرآن کو اللہ کے حکم سے۔ یعنی اب یہ ان کی طرف پیغمبر نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل کے پاس آ گئے، تو یہ پھر بعد میں کہنا شروع ہو گئے کہ اس کا سبب جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے جو وہی ادھر لے گئے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ مصدقا لما بین یدی، اور وہی چیزیں عبادات، توحید، وہی تعلیمات لے کے آئیں جو پہلے سے ان کے ہاں موجود ہیں۔ وہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، ہے جو بھی ہوگا دشمن اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، جبریل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پس سمجھ لو، جان لو کہ اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہاری طرف واضح آیات جو ہے نازل کر دی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ہاں مگر جو نافرمان ہے وہی ان کا انکار کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو جب بھی اللہ نے ان سے وعدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک فریق نے وہ وعدہ توڑ دیا، یعنی پھینک دیا، ختم کر دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان ہی نہیں لائے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب بھی آئے ان کی طرف رسول اللہ کے ہاں سے، مصدقا لما معہم، تو جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، یعنی وہ سارے عقائد، عبادات، توحید۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ایک فریق جو اہل کتاب میں سے تھا اس نے اس کو پھینک دیا، توڑ دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو نہ مانا۔ کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہم آیت نمبر 101 تک آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ قرآن یہ ہدایت کی راہ دکھلاتا ہے، یہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے، یہ دنیاوی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ اخروی زندگی میں بھی فلاح کا ضامن ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس بات کا پابند کریں کہ اس کو پڑھیں روزانہ کی بنیاد پر اور سمجھیں، اس پہ غور کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔